اہل عزا پہچانو خدا را، فرش عزا پہ آنے سے پہلے اہل عزا پہچانو خدا را، فرش عزا پہ آنے سے پہلے۔ یہ سب کچھ سید الشہداء اسی درد کو زندہ رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے، جس مکتب کے اندر پانی پینے کے ساتھ بھی سید الشہداء کی یاد کو جوڑنے کی کوشش خود سید الشہداء کر رہے ہوں۔ آیا ہو سکتا ہے اس مکتب کے اندر یاد سید الشہداء فقط 10 دن منائی جائے یا حتیٰ 2 مہینے 10 دن منائی جائے؟ بس یاد سید الشہداء، ذکر سید الشہداء، بقول امام ششم کے کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، یہ غم پورے سال عزادار کا منتظر ہے، یہ درد پورے سال عزادار کا منتظر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم چند رسومات بجا لائیں، چند کام انجام دیں، چند مشغولیات کے اندر مصروف ہوں خاص دورانیے کے لیے، اور باقی مہینے عزاداری سے باہر زندگی گزاریں۔ اصل عزاداری یہ نہیں ہے کہ ہم فقط سید الشہداء کی یاد کے اندر ایک مجلس باشغو برپا کریں اور اس کو سمجھیں کہ یہ اصل عزاداری ہے، یہ علامت عزاداری ہے۔ یہ وہ اصل عزاداری کو سمجھانے کے لیے فرصت ہے۔ نوحہ و مرثیہ و خطابت و مجلس یہ خود عزادار کو اصلی میدان میں آمادہ کرنے کے لیے ایک کینٹونمنٹ ایریا ہے، ایک ورکشاپ ہے، ایک کارگاہ ہے عزادار کی۔ مجلس عزا فرش عزا اس لیے مقدس ہے کہ عزادار کو اس کی اصلی ذمہ داری بتانے کا ایک وسیلہ ہے۔ بس اگر کوئی یہ سمجھے کہ خود مجلس برپا کرنا یہی حق عزاداری ہے، نہیں، اگر یہ حق عزاداری ہوتی تو سید الشہداء کے دل میں دین کا غم ہم سے زیادہ تھا۔ سید الشہداء اس معنی میں عزادار نہیں تھے کہ وہ اپنے نانا کے غم میں عزادار تھے کہ مدینے کے اندر مجلس برپا کر کے فارغ العزا ہو گئے تھے۔ سید الشہداء چاہتے تو مدینے کے اندر بہترین مجلس برپا کرتے، پوری رات ایک شب بیداری برپا کرتے اور کہتے یہ عزاداری تھی جو میں نے اپنی والدہ ماجدہ، اپنی والد محترم و اپنے نانا کی یاد میں برپا کی ہے، یہ عزاداری ہے۔ لیکن سید الشہداء نے ہمیں یہ عزاداری نہیں سکھائی۔ سید الشہداء کا عزادار میدان کربلا میں جا کے عزاداری کرتا ہے۔ سید الشہداء کا عزادار اپنے وقت کے ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر عزاداری کرتا ہے۔ سید الشہداء کا عزادار کسی سن کی قید کے اندر محتاج نہیں ہے۔ علی اصغر سے لے کے حبیب ابن مظاہر تک ہر سن کا عزادار سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہے، بلکہ سید الشہداء کا عزادار اصل عزاداری کرنے کے لیے حتی مدینے کو ترک کرتا ہے، مکے کو ترک کرتا ہے، روضہ نبی اکرم کو ترک کرتا ہے، روضہ مولا متقیان کو ترک کرتا ہے، قبر والدہ ماجدہ کو ترک کر کے کربلا کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر عزاداری انجام دے کر بتاتا ہے یہ وہ سنت ہے جو تمہیں انجام دینی ہے۔ بس کسے ڈھونڈنا پڑے گا، کسے ڈھونڈنا پڑے گا؟ یہ فرش عزا، یہ مجالس، یہ جلوس عزا، ان کی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ ایک عزادار کو تیار کر کے اس کے اصلی میدان میں بھیجتی ہے، ایک علمدار کو تیار کر کے اس کے اصلی میدان میں بھیجتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی زمین سے یزیدیت کا سایہ مٹ جائے۔ یزیدیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ یزیدیت کا سایہ مٹانے کے لیے کسی کو کہاں پہ اقدام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہاں پہ جہاں پہ یزیدیت حاکم ہو جائے، جہاں پہ طاغوت حاکم ہو جائے، جہاں پہ حکومت ظلم کی ہو جائے اور مظلوم پس رکھے ہوں، اس ظلم کی چکی کو روکنے کا نام عزاداری ہے۔ اہل عزا پہچانو خدا را، فرش عزا پہ آنے سے پہلے